اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ بدر سے پہلے، جو میں نے کل پورا ڈیٹیل واقعہ سنایا تھا آپ کو، کہ 16 رمضان کی رات ہے اور جو کفار ہیں وہ ان علاقوں پر آ چکے ہیں جہاں پر پانی ہے، کنواں ہے، اور مسلمانوں کے حصے کے اندر وہ راستہ آ گیا، وہ راہ آ گئی کہ جہاں پر علاقہ آیا، جہاں پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ وہاں پر فلیٹ زمین تھی، بلکہ ریتیلی زمین تھی اور ریت کے اندر پاؤں دھسے جاتے تھے، اور ٹینشن ایک کریٹ ہو گئی ذہن کے اندر کہ یہاں 1000 لوگ ہیں یا وہاں 1000 لوگ ہیں، اور یہاں پر 313 ہیں، وہاں 1000 کے پاس ساز و سامان ہے اور یہاں 313 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات انہیں ایک بہترین نیند عطا فرمائی، ابتدائی نیند انہیں آئی، کیونکہ ٹینشن میں جو پہلی چیز جاتی ہے وہ آدمی کی نیند جاتی ہے، اور جو لوگ جنگ کے دوران سو نہیں پاتے تو وہ جنگ کیسے لڑیں گے صبح اٹھ کے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیند بھی تمہیں اس رات ہم نے عطا فرمائی، تم آرام سے سب حشاش بشاش صبح کا اٹھے اور آرام سے اس رات کو سو گئے، تو وہ جو امن والی اور راحت والی اور بہترین نیند اللہ نے 16 رمضان کی رات بدر سے ایک دن پہلے غزوہ بدر سے وہ جو تمہیں نیند بھی دی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مدد ہے، ایک تائید ہے، ایک نصرت ہے۔ دوسری چیز یہ تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 9ویں سپارے کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے 16، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے آج ہم نے اپنے درس کی ابتدا کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور جب تم پر چھا گئی نعاس، اونگ، یہ اللہ نے بشارت کے طور پر استعمال فرمایا ہے مسلمانوں کو، جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی کو، غنودگی کس کو کہتے ہیں؟ جو ابتدائی نیند ہوتی ہے نا، اس کو نعاس کہتے ہیں، اور مکمل نیند کو نوم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں راحت فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی، اور وہ غنودگی کیا تھی؟ امنتم منہ، تمہارے لیے امن والا بنایا، اس کو راحت والا بنایا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تم پاکی کو حاصل کرو، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تم سے لے جائے شیطان کی ناپاکی کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ اس وجہ سے، اس سبب سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ بدر سے پہلے، جو میں نے کل پورا ڈیٹیل واقعہ سنایا تھا آپ کو، کہ 16 رمضان کی رات ہے اور جو کفار ہیں وہ ان علاقوں پر آ چکے ہیں جہاں پر پانی ہے، کنواں ہے، اور مسلمانوں کے حصے کے اندر وہ راستہ آ گیا، وہ راہ آ گئی کہ جہاں پر علاقہ آیا، جہاں پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پر نہ پانی تھا اور نہ وہاں پر فلیٹ زمین تھی، بلکہ ریتیلی زمین تھی اور ریت کے اندر پاؤں دھسے جاتے تھے، اور ٹینشن ایک کریٹ ہو گئی ذہن کے اندر کہ یہاں 1000 لوگ ہیں یا وہاں 1000 لوگ ہیں، اور یہاں پر 313 ہیں، وہاں 1000 کے پاس ساز و سامان ہے اور یہاں 313 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات انہیں ایک بہترین نیند عطا فرمائی، ابتدائی نیند انہیں آئی، کیونکہ ٹینشن میں جو پہلی چیز جاتی ہے وہ آدمی کی نیند جاتی ہے، اور جو لوگ جنگ کے دوران سو نہیں پاتے تو وہ جنگ کیسے لڑیں گے صبح اٹھ کے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیند بھی تمہیں اس رات ہم نے عطا فرمائی، تم آرام سے سب حشاش بشاش صبح کا اٹھے اور آرام سے اس رات کو سو گئے، تو وہ جو امن والی اور راحت والی اور بہترین نیند اللہ نے 16 رمضان کی رات بدر سے ایک دن پہلے غزوہ بدر سے وہ جو تمہیں نیند بھی دی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مدد ہے، ایک تائید ہے، ایک نصرت ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس رات کو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان پر
غسل فرض ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور زمین بھی آپ کو میں نے بتایا ریت والی تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم یہ سمجھتے ہو تم حق پر ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ تم اپنی ابتدا ہی دیکھ لو کہ ابتدا کے اندر پانی والے ایریا ان کے حصے میں آیا ہے، فلیٹ زمین ان کے حصے میں آئی ہے، اور تمہارے پاس تو وضو کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو بتاؤ اللہ کی تائید اور مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے بدل میں مسلمانوں پر ایک خاص کرم فرمایا کہ اس رات ایک نیند بھی عطا فرما دی، آرام سے فریش ہو کر اٹھے، اور اس کے بعد وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، قرآن کہتا پھر اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ بارش نے کیا کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پانی اسٹور کر لیا، اپنے جانوروں کو پلایا، خود پیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اور اس سے اللہ رب العزت نے ناپاکی کو دور کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ان کو سکون عطا فرمایا۔ اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جب وہ ریت پر پانی پڑا تو وہ سیمنٹ کی طرح ایک فلیٹ زمین بن گئی جس پر آسانی کے ساتھ وہ چل پھر سکتے تھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ فرشتے کون تھے؟ جو کل کی آیت میں بیان کیا تھا کہ ابتداً بدر والوں کی مدد کے لیے اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ جب وہ فرشتے آ گئے، آج بھی جبل ملائکہ، بدر آپ جائیں گے تو جبل ملائکہ ابتدا کے اندر ہی پڑتا ہے، اور اس کی مٹی بھی بڑی کمال ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے جانا نصیب فرمایا، حاضری نصیب ہوئی، تو ریت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم پر چپک جاتی ہے اور کپڑوں میں گھس جاتی ہے، اور آپ جھاڑتے ہیں تو جھٹتی بھی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک الگ ایکسپیرینس یہ رہا کہ جبل ملائکہ، جہاں پر یہ فرشتے نازل ہوئے تھے بدر کے موقع پر، بدر اس کی سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس جبل ملائکہ پر تھوڑا سا چڑھے، دیکھیں کیسا پہاڑ ہے وہ، تو کچھ یونیک سے پہاڑ تھے دنیا کے اندر، اس کے علاوہ تو ابھی تک میرا کہیں ایکسپیرینس نہیں پڑا کہ میں نے اس طرح کے پہاڑ دیکھے۔ اور پھر ہم وہاں اس ریت میں بیٹھے بھی، لیکن جب ہم وہاں سے اٹھے تو وہ ساری کی ساری ریت آٹومیٹیکلی جھڑ چکی تھی، اور جب گاڑی میں آ کر ہم بیٹھے تو کوئی ریت کا ہمارے جسم پر اور ہمارے جو ہے وہ کپڑوں پر کوئی نشان وغیرہ باقی نہیں تھا، تو ایک الگ ہی۔ اور جب آپ دوپہر میں جاتے ہیں اور دن کے وقت جائیے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی گولڈ کے وہ پہاڑ، آپ کو گولڈن پہاڑ، یعنی ایک ریت جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بلیک اس کا کلر ہوتا ہے، لیکن وہ جو پہاڑ کی ریت ہے وہ گولڈن کلر کی ہے کہ آپ دور سے دیکھیں تو پہاڑ آپ کو ایسا لگتا ہے سونے کا پہاڑ ہے جب سورج کی شعائیں اس پر پڑتی ہیں۔ تو وہ جبل ملائکہ بدر کے اندر جو ہے وہ ابتدا کے اندر، جب آپ بدر سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ابتدا کے اندر ہی چند پہاڑ آتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اور جب یہ فرشتے نازل ہو گئے، سورہ صلی اللہ علیہ وسلم آل عمران میں 4 سپارے میں ہے کہ پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، اور اس کے بعد اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تو پھر اب تم لوگ کیا کرو کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو مضبوط کرو۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہو جو نہیں تھے ان کے سامنے پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا ان فرشتوں نے جنگ بدر میں لڑائی کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ اختلافی مسئلہ، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ان کا بھیجنا اللہ کی مدد، تائید، نصرت، اطمینان اور بشارت کے لیے تھا۔ وہ لڑے ہیں کہ نہیں لڑے، تو ایک گروپ ایک علماء کا، مفسرین کا گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے قتال کیا ہے، اور ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں وہ قتال نہیں کیا، بلکہ وہ آئے تھے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، قتال تو مسلمانوں نے ہی کیا ہے، کیونکہ ان کی دلیل یہ کہ اگر قتال فرشتے کرتے تو 5000 کا ایک فرشتہ اللہ کا پورے لشکر کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے بھیجا۔ تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ فثبتوا الذین آمنوا، کہ وہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، اور ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب کو، جو روب اور دبدبا ہے تمہارا، اگرچہ تم 313 ہو، وہ 1000 لوگ ہیں، لیکن ان قریب القی ڈال دیں گے ہم، فی قلوب الذین کفروا،
ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے کیا ڈالیں گے؟ الرعب، رعب ڈال دیں گے، دبدبہ ڈال دیں گے تمہارا۔ فضربوا، اب جب دبدبہ ان پر آ جائے گا، فضربوا فوق الاعناق، تو مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ اعناق پلورل ہے عنق کا، عنق کا معنی ہوتا ہے گردن۔ فضربوا فوق الاعناق، اب اللہ بیان کرا لڑنا کیسے۔ فضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ وضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر ایک کے جوڑ پر۔ بنان کا معنی ہوتا ہے جوڑ، ہر جوڑ پر مارو۔ یہ دونوں باتیں کی بیان فرمائی۔ فرمایا جب دشمن گھبرا جائے، جس سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، رعب بیٹھ جائے، تو وہ پھر بھاگنے کی کرتا۔ جب وہ بھاگنے کی کرتا ہے تو پھر تو تلوار آپ کے ہاتھ میں، اسلحہ آپ کے ہاتھ میں، ہتھیار آپ کے ہاتھ میں، پھر تو آپ ہر جگہ سے اس کو مارو۔ یا پھر ایک تفسیر علماء نے کی ہے، اس سامنے اندر جب لڑائی کی جاتی ہے تو لڑائی کے اندر سامنے والے کے جو ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں پہلے ان کو بینڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کے پاس جو ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں جملوں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اب جب رعب ان کے اوپر چلا گیا ہے تو اب مارو۔ اب یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مارو، اس کے جو مخاطبین ہیں وہ ہیں مومنین، کہ مومنین کو کہا جا رہا مارو۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مخاطبین جو ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں فرشتوں نے قتال کیا، وہ کہتے ہیں اس کے مخاطبین جو ہے وہ فرشتے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم مارو۔ لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں مومنین سے خطاب ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ ہو کیوں رہا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ شاق اللہ کا معنی اللہ کی مخالفت کرنا۔ ومن یشاقق اللہ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بس اللہ کا عذاب اس کے لیے شدید ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تو بس اس کو چکھو۔ ذوقوہ کا معنی ہوتا ہے ذائقہ، ذائقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکھنا۔ ذالکم فذوقوہ، تو بس اللہ کا عذاب چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے، کافروں کی گردنوں کو مار دیا گیا، 70 کے قریب جو ہے وہ سردار اس جنگ میں ان کے مارے گئے، 70 کے قریب، اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ بڑے بڑے سرداران جو ہے وہ کفار قریش کے مارے گئے اس میں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے جہاں جہاں بتایا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، اگلے دن صحابہ نے اسی جگہ پر لاشیں پائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک ہی گڑھا کھدوایا، اور اس گڑھے میں سب کی لاشوں کو پھینکوا دیا۔ اب اس گڑھے میں سارے کفار کی لاشیں جمع ہو گئیں، اور جتنے بھی بدری صحابہ تھے جو شہید ہو گئے تھے بدر کے اندر، ان کی بھی بدر کے قریب ہی جو ہے وہ جو ہے مزارات ان کے بنا دیے گئے، ان کی قبور بنا دیے گئی ایک علاقے کے اندر۔ آج بھی جو ہے وہ، میں نے کل جو بیان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان کی رات اپنے حجرے میں ایک بڑی رقت آمیز دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ مومن نہیں رہے تو پھر تیرا کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ تو وہ جس خیمے میں حضور نے دعا کی تھی، تو اس خیمے کو کہتے ہیں عربی میں عریش۔ تو آج بدر میں اللہ آپ کو جانا نصیب فرما، بھی ہمارے عائشہ ہو کے آئے ماشاءاللہ، تو جہاں وہ خیمہ لگا تھا اس خیمے کی جگہ پر آج ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جس کا نام مسجد عریش ہے۔ تو بعض اوقات کھلی نہیں ہوتی، میرا تو جب بھی جانا ہوا ہے تو باہر اس کے صحن میں جو وہاں پر نماز پڑھنا ہوا، وہ نماز کے وقت کھلتی ہے، اور اکثر موسٹ آف دا ٹائم ہم ایسے وقت میں گئے کہ 9 یا 10 بج رہے ہوتے تھے صبح کے، یا 10-11 بج رہے ہوتے تھے، تو وہ نماز کے ٹائم کھلتی ہے، لیکن باہر جو مین مسجد ہے وہ تو اندر سے لوک ہوتی ہے بعض اوقات، اور باہر جو اس کا صحن ہے اس میں آپ کو جو ہے موقع مل جاتا ہے کہ آپ نماز کو ادا کر سکیں۔ اس کے پیچھے جو ایریا ہے مسجد عریش کے پیچھے، وہ وہی مقام ہے، وہی میدان ہے، آج بھی جو ہے وہ موجود ہے، کہ وہاں پر یہ جنگ واقع ہوئی تھی۔ اور اس کے سیدھا ہاتھ کی طرف آپ چلی جائیے تو آج بھی وہاں پر مقبرہ موجود ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبور تھی۔ لیکن چونکہ جب ترکی کے لوگ تھے، سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے، تو بہت حفاظت کے ساتھ اور بڑے ادب و آداب کے ساتھ آپ کو قبور نظر آتی تھیں،
اور آج آپ جاتے ہیں تو آپ شناخت بھی نہیں کر پائیں گے کہ عام مسلمان کی قبر کون سی ہے اور بدری صحابہ کی قبر کون سی ہے۔ تو اللہ نے جن کو اتنا بڑا مقام دیا ہے ان کی قبور کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، تاکہ اپنے مسلمان جنریشن کو، نئی نسل کو بتا سکیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بدر میں شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ تو کم از کم، لیکن میں ابھی جب بھی گیا ہوں تو یہ آل سعود کی حکومت ہے، ضربت ہماری تو زندگی میں ہم نے انہی کی حکومت دیکھی ہے، تو وہاں پر بڑا کوئی انتظام نہیں ہے اندر کسی بھی صفائی ستھرائی کا بھی۔ جب ہم گئے اندر اس مقام پر تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی اندر جہاں پر قبور اصحاب بدر کی بنی ہوئی ہیں، کوئی ایک انتظامی معاملات اچھے نہیں ہیں کہ جہاں پر ان کی قبور کو ایک الگ حصہ ہے، ایک الگ احاطہ بنا دیا جائے کہ بھئی جناب یہ جو حصہ ہے اس کے اندر تمام اصحاب بدر کی قبور ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک گڑھے کے اندر سب کی لاشوں کو ڈال دیا۔ اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ذالکم فذوقوا، اور چکھو اللہ کے عذاب کو۔ اب اس آیت کے تحت علماء نے ایک بحث کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے سماع موتا پر۔ سماع معنی سننا، موتا کا معنی مردہ۔ ایک بہت طویل بحث ہے علماء کے مابین کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، اس پر بحث۔ تو میجورٹی آف امہ، اکثر علماء امت کے اس بات کے قائل ہیں کہ مردہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو بات کو سنتا ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل یہی آیات ہیں۔ ایک وہ آیت ہے جو میں 8ویں سپارے کا آخر پڑھ کے آیا ہوں کہ جب عذاب آ گئے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، تو آپ نے اپنی قوم سے کہا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ آپ اپنی قوم جو عذاب آ چکا تھا، مر چکے تھے، ان سے کہہ رہے تھے قال یا قوم لقد ابلغتکم، اے میری قوم تحقیق میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور میں تو تمہاری طرف نصیحت کرنے والا تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے خطاب کیا عذاب کے بعد، اور ان کی قوم مر چکی تھی جو عذاب آ گیا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے اندر کافروں کو مارا، کافر مر گئے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذالکم فذوقوا، تو چکھو اس عذاب کو۔ اب اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ جو عذاب کو پا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ذالکم فذوقوا۔ اچھا حدیث کیا کہتی ہے بخاری کی؟ حضور علیہ السلام نے ایک گڑھے میں سب کی لاشوں کو پھینکا، اور حضور اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے، اور اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر حضور کہنے لگے کہ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، وہ جو 8ویں سپارے میں آئی تھی آیت، کیا تمہارے رب نے تمہارا وعدہ سچا کر دیا؟ حضور علیہ السلام اب کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو گڑھے میں مردے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے رب نے تو میرا وعدہ سچا کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت آئے کہ حضور جب یہ کلام کر رہے تھے ان مردوں سے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم، اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تمہیں ان کی سماعت کا شعور نہیں ہے۔ یہ جو دلائل ہیں، یہ دلائل بتاتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے۔ مردہ، پھر حدیث شریف بیان کرتی ہے کہ جب لوگ کسی آدمی کو، کسی بندے کو اس کی قبر میں دفنا کر چلتے ہیں، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جب اس کو دفنانے والے قبرستان سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جانے والوں کی چپلوں کی آواز کو بھی قبر میں سنتا ہے۔ تو پتہ چلا مردہ تو سب کا سنتا ہے، چاہے کافر کا مردہ ہو چاہے مومن کا مردہ۔ اس نظریے کو کہتے ہیں سماع موتا۔ اور بڑی خوشی کی بات ہوئی، ابھی 1.5-2 سال پہلے یاسر قادری صاحب ہماری قریب کی ایک مسجد کے اندر امام ہیں، تو محفظ کے اندر وہ ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی انہوں نے پڑھا سعودی عرب سے، تو اس زمانے میں ان کے نظریات کافی شدت پسندانہ تھے، اور سماع موتا پر ان کا بلیو نہیں تھا کہ بھئی مردہ سنتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور مسائل کے اندر بھی انہیں کشف عطا فرمائے اور ان کا شرح صدر فرمائے۔ انہوں نے آج سے کووڈ سے پہلے جو منگل کے دن یا آئی تھنک منڈے کے دن کیا تقریب ہوتی ہے، اس میں قریب ہماری مسجد کے اندر وہ جو سیشن رکھتے ہیں سوال و جواب کا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا 10 سے 12 سال ایک عقیدہ یہ رہا ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔
لیکن بحمدللہ میں نے تحقیق کی، میں نے ریسرچ کی، میں نے دلائل کو پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھا، لیکن اب میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اور پھر وہی دلائل انہوں نے دیے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو ہم اہل سنت کے لوگ، جو صوفیہ مردے کی سماعت کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ابن قیم جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ وہ کہ جتنا بھی سعودی عرب ہے، جتنے بھی سلفی حضرات ہیں، یہ سارے ابن تیمیہ کو کوٹ کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہے ابن قیم۔ ابن قیم نے کتاب لکھی، کتاب الروح، روح کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ اس میں ابن قیم نے جو پہلے چیپٹر میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ آدمی جب کسی کی قبر پر جاتا ہے، اس کا مفہوم کہ وہ مردہ جس کی قبر پر کوئی آیا ہے، وہ مردہ پہچانتا ہے کہ کون آیا، جانتا ہے کہ سلام کون کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب کافر کا مردہ سنتا ہے تو پھر کوئی مومن ہو، اور پھر مومن کے اندر بھی کوئی ولی ہو، یہ جو مزارات کا کانسیپٹ ہے، وہاں جا کے سلام پیش کرنا، وہاں جا کر ان سے بات کرنا، ان سے کہنا کہ جیسے فار ایگزامپل شیخ عبد القادر جنانی ہیں، آپ بغداد شریف آپ کی حاضری ہوتی ہے، اور آپ شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یا شیخ کرم فرمائیے، نظر کرم کر دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے لیے سفارش کر دیں۔ تو اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ تو انتقال کر گئے، یہ تو قبر میں، تو ان کی زندگی تو ختم ہو گئی، اب آپ ان سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کو پھر اس نظریے کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ پہلے آپ دیکھیں، لوگ بعض اوقات بحث غلط کرتے ہیں، اب اس کو دلائل دیں گے مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بھائی بحث اس پہ نہیں کرو، سب سے باٹم لائن پہ جو بحث کرنی ہے نا، جو بیس کرنی ہے آپ کو، جو بات کرنی، اس سے پہلے اس موضوع پہ بات کریں کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ جی جی ہاں، اب کو حیرت ہوگی، قرآن کریم کے اندر انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جو ہمارے حاجی صاحب نے بات کی، یہی سوال، کیونکہ میں نے وہ سیشن سنا ہے، یہی سوال جو آپ نے کہا، وہی سوال یاسر قادر سے بھی ایک خاتون نے، جو عربی خاتون تھی، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، تسمعو کا معنی ہوتا ہے بھائی تم تو مردے کو سنا ہی نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ جب اس نے یہ دلائل سارے دیے، بدر والے اور یہ تمام چیزیں دی، تو اس عورت نے بھی پوچھا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، تو اس نے وہی جواب دیا جو ہم دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے وہی جواب دیا جو ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم جواب ہی دیتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتى، تم اسے نہیں سنا سکتے۔ یہ تو کہیں نہیں کہا اللہ نے کہ وہ سن نہیں سکتا۔ کیا لفظ ہے؟ تسمعو، یہ مجہول کا صیغہ، تم اسے نہیں سنا سکتے، لیکن یہ کہا لکھا ہے کہ مردہ سن نہیں سکتا۔ تو اس نے بھی یہی جواب دیا، اس نے کہا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے تم نہیں سنا سکتے، اللہ جس کا سنوانا چاہے گا اس کو سنوا سکتا ہے۔ اس میں تمہاری نفی ہے، نہ کہ مردے کے سننے کی نفی ہے، کیونکہ تسمع الموتى، تم اسے نہیں سنا سکتے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سن نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ نہیں سن سکتا تو حضور علیہ السلام نے جو بدر کے دن گڑھے میں ڈالے ہوئے کافروں سے خطاب کیا ہے، پھر تو وہ معاذ اللہ قرآن کے بالکل کنفلکٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مردہ سن ہی نہیں سکتا تو السلام علیکم یا اہل القبور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف مٹی کو کہہ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا مردہ سنتا ہے، لیکن اس پر میجورٹی، ایسا نہیں مائنورٹی، میجورٹی آف امت جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ جو صوفیہ کے یہاں ہے، اس صوفیہ کے یہاں جا کر اللہ کے ولی کو ریکویسٹ کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، یہ اسی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں کو سماع موتیٰ کا نظریہ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، تو پھر ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کو آپ سماع موتیٰ نہیں سمجھائیں گے، اس کا آپ کو یا غوث پاک کرم کرو یا غریب نواز میرے لیے ریکویسٹ کر دیں، یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آنے والی، کیونکہ اس کو پہلے آپ کو مسئلہ سمجھانا پڑے گا سماع موتیٰ کا، ورنہ وہ تو یہی کہتا رہے گا یار ایک قبر میں وہ انتقال کر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب تم کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ تو قبر میں، وہ تو دنیا سے ختم، جب دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر اب کس کو کہہ رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ لیکن جب آپ اس سے سماع موتیٰ سمجھا دیں گے تو آپ اس کو یہ سمجھا رہے ہوں گے کہ بھائی ان کی روح باقی، اور آپ ان کی روح کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری ریکویسٹ کر دے، یا غوث پاک کرم کرو یا غریب نواز کرم کرو۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ ان کی روح کا جو مقام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جب ہم ان کے مرید ہیں یا وہ ہمارے شیخ ہیں، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، تو ہم ان کی بارگاہ میں اگر کوئی عرض کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے فریاد کر دیتے کہ بھئی یہ میرا مرید ہے،
یہ مجھ سے محبت کرنے والا، تو اے اللہ تیرا ہماری بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے تو وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ کہتا ہے جب میرے ولی میرے سے سوال کرتے ہیں، میرے محبوب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میرے آپ کے جو ہے وہ پکارنے میں، بات کرنے میں، دعا کرنے کے اندر بعض اوقات ہمارے گناہ بھی حائل ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ وسیلے کے ساتھ ہی سنتا ہے، وسیلے کے بغیر نہیں سنتا۔ اللہ وسیلے کے بغیر بھی سنتا ہے، وسیلے کے ساتھ بھی سنتا ہے۔ دونوں طرح سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سننے والا ہے، مدد کرنے والا وہی ہے، اصل حقیقتاً وہی مدد کرتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر مدد نہیں کر سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ چاہے اور کائنات میں بندہ کسی کی مدد کر دے۔ نہ انبیاء مدد کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر، نہ اولیاء مدد کر سکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر، لیکن اگر اللہ کی تائید، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی اجازت انبیاء کی ارواح کو ہو، اولیاء کی ارواح کو ہو، تو وہ اس سماع موتا کے نظریے کو سمجھنے کے بعد آدمی کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی طرف سے مدد و تائید شامل ہوتی ہے۔ تو یہ چیز میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ مسئلہ کلیئر ہو، کیونکہ اس پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فیس بک پر ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے کہ اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مبالغہ یعنی کچھ لوگ، ایک لوگ وہ ہیں کہ جو اس کو شرک و بدعت کہہ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ یا اللہ کم کہہ رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کے نام زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی غلط ہیں، یہ لوگ بھی غلط ہیں۔ اعتدال میں رہیے، بیلنس کیجئے چیزوں کو۔ یعنی آپ بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں یا غوث پاک یا غوث پاک، لیکن آپ یا غوث پاک تو بہت دفعہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ کتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ آپ رسالت کی تو بات کر رہے ہیں لیکن توحید کی کتنی دفعہ بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس عقیدے کو، سماع موتا کے نظریے کو، یا کوئی بزرگ سے توسل لیتا ہے اس عقیدے کو، جو لوگ شرک کرتے کہتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے پوری امت کو مشرک بنا دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو لوگ ان وسیلوں کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ یا اللہ یا وہ قرآنی دعائیں وہ سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اتنی دعائیں ہیں، آپ کو منقبتیں تو بہت ساری یاد ہیں ولیوں کی، اور آپ کو قرآن کی دعا کوئی یاد نہیں ہے۔ تو ولیوں نے تو ساری قرآن کی دعائیں کی ہیں، آپ تو ولی کی تعلیم پر عمل کر ہی نہیں رہے ہو۔ تو ولیوں کی منقبتیں یاد کیجئے، ولیوں نے جو وظائف بتائیں وہ یاد کیجئے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ بیلنس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد نہیں ہے، آپ کو نعتوں کے 4 کلام یاد ہیں۔ تو قرآن بھی تو نعت ہی ہے حضور کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں کتنی تعریف بیان کی گئی۔ آپ کو قرآن کی ایک سورت یاد نہیں، اس کا ترجمہ یاد نہیں، آپ کو شاعری کے کلام یاد ہیں، تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے اور بہترین نعتیں حضور کی انہوں نے لکھی۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ہم روایات میں کتنا چل رہے ہیں اور اصل دین کی طرف کتنا آ رہے ہیں۔ تو نہ شرک و بدعت کہنے والے ٹھیک ہیں، اور نہ ان معاملات کے اندر پڑھ کر اتنا زیادہ مبالغہ کر دینا کہ اصل تعلیم سے دور ہو جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دونوں میں اعتدال کو رکھیے، دونوں میں برابری کو رکھیے۔ حالانکہ استمداد انبیاء، استمداد اولیاء دونوں جائز ہے۔ میں رکوع مکمل کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفن کہتے ہیں جو بچہ گھسیٹ کر چلتا ہے، یہ اس لشکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لشکر بہت بڑی تعداد میں ہو اور وہ آپ کی طرف آ رہا ہو تو آہستہ آہستہ آتا ہے، تو زحفن اس کو کہتے ہیں کہ لشکر آمنے سامنے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، پیٹھ موڑ کر بھاگو نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کافروں سے ٹکر ہوگی تو اب پیٹھ نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے میدان چھوڑ کر۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اور جو اپنی پیٹھ کو پھیرے اس دن جس دن لڑائی کا دن ہو، دبر کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، اور جو اپنی دبر کو، پیٹھ کو پھیرے اس دن، اللہ مگر یہ کہ 2 کنڈیشن اللہ بیان کر رہا ہے کہ 2 کنڈیشن میں آپ پیٹھ پھیر سکتے ہو، اللہ متحرفا لقتال،
پیتنا بدلنے کے لیے کوئی چال جنگی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی پلان ہے کہ یار یہاں سے حملہ نہیں، یہاں سے گھوم کے جاؤں گا اور یہاں سے حملہ کر دوں گا. فار ایگزامپل بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کچھ سین اس طرح بھی دکھائے جاتے ہیں یہ جنگوں میں، بیٹل میں، کہ بندہ بھاگا، اب ساری قوم اس کی طرف بھاگ رہی، اس نے کیا کیا، اپنے بھاگنے میں لوگوں کو انگیج کر دیا اور انگیج کر کے دوسرے کو کہا کہ پیچھے سے حملہ کر دو. تو اگر یہ بھاگنا اس نیت کے ساتھ کوئی چال ہے، کوئی پیترا بدلا ہے کہ بھائی یہاں سے حملہ نہیں کرتے، یہاں سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں اور اس طرف سے حملہ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح پیٹھ پیچھے بھاگنا، پیٹھ دکھانا اس وقت جائز. دوسری چیز یہ کہ او متحیزن الی فئۃ، یہی ہے کہ بندہ لڑتے لڑتے جو جذبات میں آگے پہنچ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوری فوج تو پیچھے چل رہی ہے، ابھی تو یہ اکیلا پھنس گیا یہاں پر، تو کیا کرے، اکیلا لڑے اس میں یا اپنے گروہ سے جا کے ملے. تو وہ دیکھے میں تو بہت زیادہ آگے آ گئے ہوں لڑتے لڑتے اور پیچھے سارا قافلہ پیچھے، یا ہم 50 لوگ ہیں اور آگے جو سامنے ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو اچھے خاصے تعداد میں، تو ہماری جو ابھی 2 مائل پر جو پیچھے فوج کھڑی ہے وہ ہمارے پاس جو 500 کی تعداد میں کھڑی. تو ایسا کرتے ہیں پہلے ان کے فاسٹ فرنٹ پہنچتے ہیں، پھر پورے ان کے ساتھ ایک گروپ بناتے ہیں اور پھر یونٹی کے ساتھ حملہ کریں. تو یہ 2 کنڈیشن کے علاوہ پیٹھ دکھانا جائز نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اور جو پیترا بدلنے کے علاوہ یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ پیٹھ پھیرے اس دن جنگ کے دن، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، کتنی بری جگہ ہے وہ ٹھہرنے کی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 برے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے. نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے. کوئی 1 یا 2 یا 3 بندے جنگ کے اندر سے بھاگ جائیں، یا کوئی جنگ کی پوری بٹالین جو ہے وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ جب کچھ بٹالین یا کوئی ایک گروپ یا 5-6 بندے بھاگے تو کیا ہوگا، جو لڑ رہے ہوں گے اچانک سے ان کے جذبات اور ان کی ہمت پست ہو جائے گی. ان کے ذہن میں ہوگا یار یہ 5 بھاگے، چلو ہم بھی نکل جاتے. پوری جو یونٹی ہے، پورا اتحاد خراب ہو جاتا ہے لڑنے کے اندر. تو لڑنا ہے تو اتحاد کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھاگنے والا جو ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب یہاں پر یہ ساری بات اللہ کیوں کر رہا ہے؟ انفال کو سمجھانے کے لیے. انفال وہ جو کہہ رہے تھے نا مال غنیمت ہمارا ہے ہمارا ہے، اب وہی چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے کہ تم یہ پوری جنگ کی کنڈیشن دیکھو، تمہارا رول کہاں ہے. یہ جو کچھ تم جیت گئے اللہ کی طرف سے جیتے ہو. اب کیا ہوا کہ جب یہ بدر سے نکلے مدینے میں آئے تو کسی نے کہا کہ میں نے تو فلاں کو مارا، اس نے کہا تو نے 1 مارا، میں نے تو 2 مارے، کسی نے کہا تو نے 2 مارے، میں نے تو 4 مارے. اللہ نے آیت نازل کی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور تم نے انہیں قتل نہیں کیا. فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن انہیں تو اللہ نے قتل کیا. تم نے کہاں قتل کیا؟ تم تو صرف ظاہری طور پر نظر آ رہے تھے. کہاں 1000 لوگ، کہاں 313 لوگ، نہ تمہارے پاس تلواریں تھیں اتنی تعداد میں جتنی ان کے پاس تھی. تو اب تم یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ ہم نے قتل کیا؟ فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن انہیں تو اللہ نے قتل کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر، ابن کثیر نے لکھا کہ کہا کہ یا رسول آپ ایک مٹھی کے اندر مٹی اٹھائیے اور مٹی اٹھا کر پھینکیے ان کافروں کی طرف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میں مٹھی اٹھائی اور مٹھی اٹھا کر ان 1000 کافروں کی طرف پھینکی. آپ مجھے بتائیے ایک عام آدمی ہو، دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائے اور پھینکے، کتنی دور جائے گی اور کتنے لوگوں میں جائے گی؟ اگر چلو کسی کے پر پڑے گی بھی تو 5 سے 10 لوگوں کے اوپر مٹی چلی جائے گی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میں مٹی کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کے اندر مٹی کو پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے برباد ہو جائیں، ان کے چہرے برباد ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مٹی نکلی تو 1000 کافر جو موجود تھے ہر ایک کی آنکھ میں گئی. اب جیسے ہی دھند آئی اور آنکھ کے اندر مٹی گھس گئی
تو اچانک سے آدمی کو جب جنگ میں کچھ نظر نہیں آئے، تلوار ہاتھ میں ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، اور اچانک سے آنکھ کے اندر کوئی تنکا آ جائے یا آنکھ میں کوئی بال آ جائے یا آنکھ میں مٹی چلی جائے تو اچانک سے گھبرا جاتا. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تو کیا ہوا کہ لشکر کے اندر کفار کے بھگدڑ مچ گئی. تو اللہ کہہ رہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رمی کا معنی ہوتا پھینکنا. حج کے اندر بھی آپ جب جاتے ہیں تو شیطان کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ رمی کرتے ہیں. رمی کا کیا کرتے ہیں؟ کنکری پھینکتے ہیں. تو وہی لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے حبیب نہیں پھینکی کنکریاں آپ نے، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی. اب دیکھیں کیسا جملہ ہے، جب آپ نے پھینکی نا تو آپ نے نہیں پھینکی. پھر کس نے پھینکی؟ ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی. کس نے پھینکی ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت نے پھینکی ہیں. یعنی اے حبیب تیری ہر ادا ہماری ادا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب یہ شاہت الوجوہ ہے، ایک دعا ہم پڑھتے ہیں بزرگوں کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے، بہت بہت زیادہ مضبوط دعا ہے، مطلب ہر لحاظ سے بہت باکمال دعا، کافی طویل ہے. اس کو کہتے ہیں دعائے حزب البحر. وہ پڑھی جاتی ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے. اس میں یاسین شریف، اللہ کے اسماء، حروف مقطعات، بہت شاندار اور کامل دعا. اس کا جو عامل ہے نا وہ بڑا کمال شخص ہے، جو اس کے صحیح معنوں میں عامل ہے. اس دعا کے اندر ایک لائن یہ بھی ہے، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ. یعنی وہی جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر جنگ کے دوران مٹی پھینکتے ہوئے کافر جو دشمن تھے ان کے لیے استعمال کیے تھے. تو وہ دعائے حزب البحر میں وہ 3 جملے بھی موجود ہیں، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ. تو اگر کسی شیخ سے بندہ لے کر اجازت لے کر اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو فرمایا یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے ایک وظائف کے حوالے سے بات عرض کر دی. اب یہ سنگریزے جو حضور علیہ السلام نے مارے، اب یہ کیوں ہوا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. یہ اس لیے ہے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے. تمہیں جنگ کیوں جتوائی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں اچھے انعامات سے نوازے. دیکھیں بلا کا 2 مطلب ہوتی ہیں. ایک ہوتا بلا کا ایک معنی ہوتا ہے عطا اور انعام، اور ایک بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. تو یہاں انعام کے معنی میں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا. ذالکم وان اللہ موہین کید الکافرین. یہ تو ایک لطف و احسان ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا. یہ جو 1000 بندہ لے کر آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے کمزور کر دیا ان کی چالوں. اے تستفتحوا، آخری آیت، اے تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اے کافروں اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو تحقیق تمہارے پاس فتح آ چکی. اب ہوا کیا تھا کہ ابو جہل نے بھی 16 رمضان کی رات کو اللہ سے دعا کی تھی. اے اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ اس نے حضور کی طرف نسبت کر کے کہا تھا کہ ان کی وجہ سے ہماری دوستیاں، ہماری رشتہ داریاں خراب ہوں گی. تو جس بندے نے آ کر فتنہ پھیلایا ہے، فساد پھیلایا ہے، اے اللہ تو اس کو نیست و نابود فرما. معاذ اللہ حضور کے لیے اس نے دعا کی. اور جب یہ لوگ آ رہے تھے مکے سے تو مکے کے اندر بھی یہ کفار جو تھے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر کے آئے تھے. کیا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر ہم حق ہیں تو ہمیں فتح عطا فرما دے، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے. تو وہ دعا کر کے آئے تھے. اور ابو جہل یہ کہتا تھا کہ یہ دن جو ہے فیصلے کا دن ہوگا، کہ اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون کس پر بھاری ہے، اور ہم مسلمانوں کو تخت و تاراج کر دیں گے، جڑ سے کاٹ دیں گے. اور مکمل طور پر انہیں یقین تھا کہ آج مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ اب انہیں سمجھا رہا ہے، انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اے کافروں اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی، تم کہہ رہے تھے نا فیصلہ ہو جائے، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تو آ چکی ہے اللہ کی طرف سے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ. اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے دوبارہ، یہی تمہیں سزا دیں گے.
باز آ جاؤ تو بہتری تمہارے لیے، نہیں آتے لڑو گے تو پھر آ جاؤ میدان میں، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، تم آؤ گے شرارت کرنے کے لیے تو جب ابھی پھیٹی لگائی ہے تمہاری اور ابھی تمہیں عذاب دیا اور سختی دی ہے تو اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور دوبارہ سے تمہیں اس طریقے سے اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کرے گا۔ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، تم کتنے بھی زیادہ تعداد میں آ جاؤ، تم کفایت تمہارا لشکر تمہیں نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ بدر کے اندر ہوا اور یہ الحمدللہ 16واں رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، 2 رکوع الحمدللہ بچیں اور 2 رکوع کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا 9واں سپارہ ختم ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھ لیجئے، یہاں پر جنگ سے پیٹھ دکھانے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہمارا عذاب ہے ان کے لیے، لیکن جو غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ تھے کہ وہ جو ہے پیٹھ دکھا کر جنگ کے میدان سے چلے گئے تھے، ان کے لیے ہم چوتھے سپارے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے کہا انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ رب العزت نے جو غزوہ احد سے چلے گئے تھے، شیطان نے ان کے اعمال کے سبب انہیں خطا میں ڈال دیا تھا، اب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا۔ اس طریقے سے جو غزوہ حنین کے اندر کچھ ابتدا میں کچھ صحابہ جو ہے وہ پسپائی کے شکار ہوئے، کم ہمتی کا شکار ہوئے چند لوگ، اللہ نے انہیں بھی مومن فرمایا۔ تو وہ غزوہ حنین والی بات اور غزوہ احد والا معاملہ یہ بالکل الگ ہے۔ کوئی اس آیت کو ریفرنس بنا کر غزوہ احد میں جو صحابہ چلے گئے تھے جن کی معافی کا اعلان چوتھے پارے میں ہو گیا ہے، تو ان کے اوپر کوئی اس آیت کو بیش بنا کر تان کر کے معاذ اللہ ان صحابہ کو جہنمی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب قرآن آپ کو مکمل نہیں معلوم ہوگا ہو سکتا ہے کوئی یہ آیت ایک سنا دے آپ کو اور اس پر غزوہ احد کا واقعہ سنا دے اور آپ کو صحابہ سے بزن کر دے۔ جب تک آپ کو قرآن کا پورا مفہوم نہیں معلوم کہ چوتھے بارے میں ان کا ذکر کیا آیا ہے، بدر والوں کا معاملہ کس سینس میں ہے، احد والوں کا معاملہ کس سینس میں ہے، جب یہ تمام چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو آدمی کے بہکنے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح عقیدہ ہے قرآن و سنت کے حوالے سے وہ رکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک ولیوں کی فیض سے ہمیں مالا مال کرے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، اس کی بارگاہ کے اندر جو مقرب وسیلے ہیں ان وسیلوں کو پیش کرنا نصیب فرمائے۔ اور وسیلے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، مختلف محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس نے کہا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے بڑا اجر ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جا اور جا کر دعا کر، نماز پڑھ 2 رکعت اور جا کر پھر دعا کر۔ کیا دعا کر؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، کس چیز کے ساتھ؟ تیرے اس نبی کے وسیلے سے جو نبی الرحمہ، یہ حضور دعا سکھا رہے ہیں اس نابینا کو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ اب جب تو یہ کہہ لے تو پھر کہے یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کرتا ہوں، انی قد توجہت بک الی ربی، کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اس معاملے میں میری جانب توجہ فرمائیں، اور کیا کریں؟ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، یہ جو میری حاجت ہے، یہ جو میرا مسئلہ ہے، ہذہ یہ جو میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر میری رہنمائی فرمائیں، مجھ پر توجہ فرمائیں، مجھ پر کرم فرمائیں، لتقضا، تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، پورا ہو جائے، اللہم فشفیہ فی، اے اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرما لے۔ یہ دعا کر اس بندے نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، جب سلام پھیرا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی۔ تو یہ دلیل ہے، یہ دعا جو حضور نے سکھائی ہے، یہ دلیل ہے استمداد انبیاء کی بھی، اور یہ دلیل ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی بھی۔ ایک اور دلیل سن لیجئے تاکہ اس مسئلے کو کلیئر ہو جائے۔
بارش نہیں ہو رہی تھی، بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر ہے، حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھائی، نماز استسقاء پڑھا کر اب دعا کے لیے کھڑے ہوئے، دیکھا کہ صف کے اندر حضور کے چچا کھڑے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کو آگے بڑھایا اور کہا اللہم انا نتوسل بعم نبیک، اے اللہ ہم تجھے تیرے نبی کے چچا کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر بارش کو نازل فرما۔ تو پتہ چلا ڈائریکٹلی بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سمیع و بصیر ہے، لیکن جب ولیوں کا، بزرگوں کا، نیک لوگوں کا، نیک چیزوں کا، نیک مقامات کا کہ اللہ آج میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، تیرے اس حرم کا واسطہ، تیرے اس گھر کا واسطہ، گنبد خضرا کا صدقہ، حضور کے روضے کا صدقہ، ابو بکر کا واسطہ، حضرت عمر کا صدقہ، جنت البقیع میں جو آرام فرما صاحب ہیں ان کا واسطہ، حضور کے صاحبزادوں کا صدقہ، حضور کی صاحبزادی کا صدقہ، اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرما دے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کرم فرمائیے، اے یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیے، میرے حال پر کرم فرمائیے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے استغاثہ کرنا بالکل جائز عمل ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی 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 ماشاء اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بخاری میں کہ جمعے کا دن تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی کھڑا ہوا پیچھے صف میں سے، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا رسول اللہ آپ جانور مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو گئے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں پہلی صف میں بیٹھا تھا اور ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما۔ فرماتے ہیں انس بن مالک ابھی حضور نے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے دعا کر کے کہ بارش کے قطرے حضور کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے، بارش شروع ہو گئی۔ جمعے کو بارش ہوئی، ہفتے کو بارش ہوئی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پھر جمعہ آ گیا، پھر نماز کا ٹائم، پورے ہفتے کنٹینیوس بارش۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ اب اگلا جمعہ آیا تو شاید وہی عرابی ہے، وہی دیہاتی ہے، کوئی اور کھڑا ہو کر پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مویشی مر رہے ہیں، زمینیں خراب ہو رہی ہیں، پہلے بارش ہو نہیں رہی تھی اب بارش رک نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا نا کہ اعلیٰ حضرت نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش رک نہیں رہی ہے، جانور مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو فاشار بیدہ، حضور نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا بلا تشبیہ بلا تمثیل، اور حضور انگلی سے اشارہ کرتے تھے بادلوں کو، حضور جس طرف اشارہ کرتے تھے بادل ادھر ہی کھسک جاتا تھا۔ تو ایسا ہو گیا کہ مدینے کا جو مین سٹی تھا اس کے آسمان پر بادل نہیں تھے اور اطراف میں بادل تھے، چاروں سراؤنڈنگ میں بادل تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں مدینے میں بھی اس ہفتے کے بعد بارش نہیں ہوئی، باقی جو حضور کی دعا سے بارش ہوئی چاروں طرف جو ہے ایک مہینے تک وہ بادل برستے رہے۔ اللہ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، میرے رب نے جس دنی زمین پر بھی نہیں آسمانوں کی بھی اختیار میرے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔